الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أو كما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، کچھ مصروفیت کی بنا پر جو ہے پروگرام ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ 2 نشستیں ہم اس موضوع پر آلریڈی کر چکے ہیں، آج کی یہ تیسری نشست ہے۔ والدین کے حقوق قرآن و سنت کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ پچھلی 2 نشستوں کے اندر ہم کافی ساری باتیں کور کر چکے ہیں کہ والدین اگر غیر مسلم ہیں تو اولاد پر ان کے کیا حقوق ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان پر کیا حقوق ہیں۔ یہ پچھلی 2 نشستوں کے اندر ہماری بات ہو چکی ہے۔ خلاصہ کلام ان کا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے والدین کا احترام ہر صورت میں کرنا ہے۔ دینی اعتبار سے اگر وہ مسلمان ہیں مگر وہ شرک و بدعت کرتے ہیں، کسی نہ کسی ایسے کام پر آپ کو ابھارتے ہیں، مجبور کرتے ہیں جو کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، تو وہاں ان کی بات نہیں ماننی۔ اسی طرح اگر والدین غیر مسلم ہیں اور وہ ابھارتے ہیں اس بات پر کہ آپ اللہ کے ساتھ کفر کریں یا شرک کریں، اس صورت میں بھی ان کی بات کو نہیں ماننا۔ بصورت دیگر ہر اعتبار سے ان کا ادب و احترام انسان کے اوپر ضروری ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں والد یا والدہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو جسے آپ نہیں جانتے، تو فرمایا پھر اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں البتہ دنیاوی اعتبار سے ان کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ آج کی نشست میں ہم والدین میں سے جو فرق کیا جاتا ہے والدین کے اندر کہ والدہ کے مقام کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، والد کے مقام کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یقین جانیں دونوں اپنے اپنے مقام میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، دونوں اپنی جگہ پر۔ والدہ کا اپنا مقام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے والدین میں سے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا تیری والدہ کا۔ سائل نے پھر پوچھا اس کے بعد کس کا، آپ نے پھر بھی فرمایا تمہاری والدہ کا۔ اس نے پھر پوچھا کس کا، تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ اور اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ تو والدہ کے 3 حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور 1 حق والد کا بیان فرمایا۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، لیکن یہاں ہرگز اس حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے باپ کم ہے۔ والدہ اس لیے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہوتی ہے کہ وہ عورت ہے، نازک صنف ہے اور بہت جلد وہ چیزوں کو جو ہے پریشانی ان کی لے لیتی ہے اور بہت جلد اداس سی ہو جاتی ہے، جبکہ والد ایک مرد ہے اور مرد کے اندر جو قوت برداشت، صبر، تحمل اور یہ چیزیں معاشرے کے ساتھ جو ہے ٹکراؤ کے اندر آ کر سامنے کھڑے ہو جانا، یہ ہمت مرد کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لیے عورت کا احترام زیادہ رکھا گیا اس معاملے میں کہ کہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو جائے، جبکہ مقام اور مرتبے میں باپ کو پیچھے نہیں چھوڑا گیا۔ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو والد جنت کا دروازہ ہے،
والد جنت کا دروازہ ہے تو، اور والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ، تو جنت میں انسان تبھی جا سکتا ہے جب وہ والد کی فرما برداری کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا واضح ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا تمہارے والد کی رضامندی میں ہے، اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، اور اگر اللہ تم سے ناراض ہے تو پھر، اگر والد تمہارا تم سے ناراض ہے تو پھر اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے، اور والدین میں سے والد کے ساتھ خاص طور پہ، والدہ کا تو مقام ہے ہی ہے، والد کے ساتھ خاص طور پہ حسن سلوک سے پیش آئے کہ اگر والد ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض ہے، اور اگر والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ اور ہم عموماً دیکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے یا کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیا ماں نے صرف آپ کے لیے دعائیں کی تھیں؟ وہ باپ جس نے بچپن سے پالا، جس نے ہر اعتبار سے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا، خوشی غمی کا خیال رکھا، جو چیز آپ کو ضرورت تھی وہ لا کر دی، کیا وہ آپ کے حق میں دعائیں نہیں کرتا؟ بالکل دعائیں کرتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ لکھیں کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، بلکہ ہمیشہ یہ جملہ لکھا کریں، یہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ میری والدہ کی دعا میرے ساتھ ہے۔ والدہ تو دعا کرتی ہی کرتی ہے، والد بھی اپنی اولاد کو پیچھے نہیں چھوڑتا۔ والدہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، والدہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، والد سارا دن کام کاج کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کی ملازمت کرتا ہے، کڑوی کسیلی سنتا ہے، خود گرمی کے اندر شرابور ہوتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کما کر لاتا ہے، اور بینیفٹ ماں کو مل رہا ہے کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بھائی جہاں ماں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں وہاں والد بھی کم پیچھے نہیں رہا، والد بھی ہر میدان میں وہ آپ کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ جب آپ چلنے کے قابل ہوئے تو سب سے زیادہ خوشی جو ہوئی وہ والد کو ہوئی۔ وہ تھکا ٹوٹا ہوا جب کام کاج سے واپس آتا ہے، جب اپنی اولاد پر نظر اس کی پڑتی ہے تو وہ اپنی تھکاوٹ بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے جگر گوشہ ہیں، آپ بیٹی ہیں تب بھی، آپ بیٹا ہیں تب بھی، آپ کسی بھی عمر میں پہنچ جائیں، آپ اپنے والدین کے لیے اب بھی بچے ہیں۔ ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، بذات خود صاحب اولاد ہو جائیں، اپنے والدین کے لیے ہم آج بھی بچے ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتے ہیں، جتنا احترام کرتے ہیں، وہ کسی عمر میں کم نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کبھی بھی تفریق نہ کریں کہ والد کو اگنور کر دیں اور والدہ کا احترام کریں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا مقصد یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ والد کے ساتھ محبت زیادہ رکھنی ہے اور والدہ کو اگنور کرنا ہے، نہیں، دونوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہے۔ قرآن نے اس لیے تو کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں آپ کے پاس آئیں، یعنی آپ کی جوانی ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں۔ فلا تقل لہما اف، یہ اف کہنا بھی حرام ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے والدین کو جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ مارنا، دھاڑنا، چیخنا، چلانا تو دور کی بات، والدین کے سامنے اف اتنا کہنا بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنے والدین کو ترجیح دیں، کھانے پینے میں، لباس میں، رہائش میں، ہر معاملے میں اپنے والدین کو ترجیح دیں، ان کی دعائیں لیں۔ ہم کچھ حصہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اسے ہمارے لیے راہ نجات بنائے اور ہمیں ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔